دھیان کر دھیان. یہ فقرہ غالباً پنجابی سٹیج ڈراموں کے اداکار افتخار ٹھاکر کا ہے جو بہت مقبول ہوا. اس کا مطلب سمجھ لیں توجہ رکھو، غور کرو، ہوش کرو. جب کوئی کردار ایسی حرکت کرتا تھا جو نہیں کرنی چاہیے تھی یا غائب دماغی کا مظاہرہ کرتا تھا سٹیج ڈرامے میں، تو افتخار ٹھاکر اسے کہتے تھے دھیان کر دھیان. یہ جملہ جس طریقے سے وہ ادا کرتے تھے اس کی بات ہی کچھ اور تھی. لیکن سٹیج ڈراموں سے ہٹ کر بھی یہ جو دھیان ہے، اسے ادھر ادھر بھٹک جانے کی بہت عادت ہے. ہر تھوڑی دیر بعد کہیں نہ کہیں گھومنے نکل جاتا ہے اور بندے کو بعد میں پتہ چلتا ہے اوہ میرا دھیان کدھر گیا تھا. میرے خیال میں یہ جو دھیان کا بھٹکنا ہے یہ بندے کی پروڈکٹیوٹی کی راستے کی بہت بڑی دیوار ہے. جو لوگ فوکسڈ رہتے ہیں وہ اپنا کام کاج زیادہ اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں، اور جو میرے جیسے کوئی کام شروع کرنے کے بعد کام ادھورا چھوڑ کر خواب و خیالوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں ان کے کام بھی لٹکتے ہی رہتے ہیں. ڈیڈ لائن سر پر آئی ہوتی ہے، کام مکمل نہیں ہوتا، امتحانات میں ایک دن رہ گیا ہوتا ہے، تیاری نہیں کی ہوتی. یعنی جو لوگ اپنے دھیان کو قابو میں نہیں رکھتے ان کے کام بھی ان کے قابو میں نہیں رہتے. تو ایک روز میں حسب معمول اپنا کام چھوڑ کر نیٹ سرفنگ کر رہا تھا تو مجھے lifehack.org پر ایک آرٹیکل ملا جس کا عنوان تھا 10 simple ways to refocus a wandering mind. اس کا اردو ترجمہ کریں تو بنے گا آوارہ خیالات کو قابو میں لانے کے 10 طریقے. تو سیلف ہیلپ اردو کی ویڈیو میں اسی آرٹیکل کا ترجمہ اور خلاصہ پیش کیا ہے، اور مکمل نقل نہیں ماری بلکہ ایک آدھ بات میں نے اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر بھی کی ہے. میں ہوں عمیر محمود. سب سے پہلے دھیان پر دھیان کے لیے یعنی اپنے فوکس کے لیے کوئی نشانی اپنے پاس رکھ لیں. جن لوگوں نے فلم انسیپشن دیکھی ہے انہیں معلوم ہوگا کہ اس میں ایک لٹو ہوتا تھا جو ایک طرح کی نشانی تھا کہ فلم کے کردار جو دیکھ رہے ہیں وہ خواب ہے یا حقیقت ہے. اگر تو لٹو گھومتا رہتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ فلم کے کردار خواب دیکھ رہے ہیں. اگر لٹو گھومتے گھومتے رک جاتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ خواب نہیں ہے. تو یہ آرٹیکل لکھنے والے ایرکسن صاحب بھی کہتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کسی چیز کو نشانی مقرر کر لیں. جب اس پر نظر پڑے تو آپ کو یاد آ جائے کہ آپ کون سا کام کر رہے تھے اور کہیں آپ بھٹک تو نہیں گئے. وہ کوئی بھی نشانی ہو سکتی ہے، مثلا میز پر پڑی ہوئی پینسل. جب آپ کی اس پر نظر پڑے تو آپ خود سے سوال کریں کہ کیا آپ کا فوکس اسی کام پر ہے جو کرنے کے لیے آپ میز پر بیٹھے تھے. یا ایک ایسا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ خود سے یہی بات کہتے رہیں، خود سے دہراتے رہیں اور دھیان کر دھیان، یا کوئی بھی ایسی بات جس سے آپ کا فوکس قائم رہے. خود کو کوئی انسینٹیو دیں، لالچ دیں. خود سے کہیں کہ یہ کام دھیان سے مکمل کر لیا تو پھر بعد میں مثال کے طور پر فلم دیکھوں گا، چاکلیٹ کھاؤں گا. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے لیے انسینٹیو کا کام کرے. پھر جو چیز آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے کام کے وقت خود کو اس سے دور رکھیں. آج کل یہ سوشل میڈیا فوکس کو بہت خراب کرتا ہے، تو اصول بنا لیں کہ کام کے وقت آپ سوشل میڈیا سے دور رہیں گے. دھیان سے کام کرنا اس وقت بھی مشکل ہوتا ہے جب کام شروع کرنا ہی مشکل لگ رہا ہو. اس کا حل یہ ہے کہ جو کام مشکل لگے اسے مختلف چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ دیں اور خود سے کہیں کہ چلو کام شروع کرتے ہیں اور میں صرف اس کا پہلا حصہ مکمل کروں گا. اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے سارا کام آپ کا مکمل ہو جائے گا. یا جو بھی کام کرنا ہو اسے چھوٹی چھوٹی ٹائم بریکٹس میں توڑ لیں. مثلا خود سے کہیں کہ میں تو بس آدھے گھنٹے کام کروں گا اور اس کے بعد 10 منٹ کا وقفہ لوں گا. کسی آسان سے کام سے شروع کریں. وہ مکمل ہونے کے بعد آپ کو فتح کا احساس ہوگا اور اگلے مشکل کام کو شروع کرنے کے لیے موٹیویشن ملے گی اور پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی. کام کرنا مشکل لگ رہا ہو یا دل نہ کر رہا ہو تو خود کو موٹیویٹ کرنے والے جملے بولیں. مثلا واک پر جانے کا دل نہیں کر رہا تو خود سے کہیں کہ چل یار نکلتے تو ہیں نا، دل نہ کیا تو تھوڑی دیر بعد واپس آ جائیں گے. اور زیادہ امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ واک پہ چلے جائیں گے تو پھر جو آپ نے روٹین بنائی ہوئی ہے وہ مکمل کر کر ہی واپس آئیں گے. کئی دفعہ پرچے کی تیاری نہیں کی ہوتی اور پرچے کے دن قریب آ جاتے ہیں تو بندہ خوف کے مارے تیاری شروع ہی نہیں کرتا. خود سے کہتا ہے کہ یار یہ تو میرے سے ہو ہی نہیں پائے گا. تو ایسے میں خود سے کہیں کہ چلو یار تیاری شروع تو کرتا ہوں، کچھ سوال تو میں کر ہی لوں گا نا.
کام نامکمل کرنے کی صورت میں اپنے لیے کوئی سزا طے کریں. مثلاً اگر کام اس وقت تک مکمل نہ ہوا تو میں دوستوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا کام مکمل نہ کیا تو خود کھانا کھاؤں گا ہی نہیں. اس سزا کے خوف سے بھی بندہ فوکسڈ رہتا ہے. یہ تو تھیں وہ ٹپس جو ایرکسن بھائی صاحب نے lifehack.org پر اپنے آرٹیکل میں بتائیں. اگر آپ فوکسڈ رہنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی ٹوٹکا استعمال کرتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں.